السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ کی وجہ سے ہی دنیا ساری اللہ نے تخلیق فرمائی، اور ہمارے جسم کے جو والد ہیں وہ آدم علیہ السلام، یعنی ہم آدم علیہ السلام جیسے ان کی جسمانی ساخت تھی، وہ ہم سب انسانوں کی جسمانی ساخت ایسی۔ روح جو سب سے پہلی پیدا فرمائے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ روح کے آدم ہوئے، یعنی کہ روح کے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جسمانی باپ آدم علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف ادوار میں جو اصحاب گزر گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آخری نبوت والا زمانہ ہے۔ آپ کی امت وسط کہلائی جاتی ہے، اور یہ آخری امت ہے۔ اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں وہ اپنے اپنے انبیاء کے ساتھ ان کا معاملہ ان کے ساتھ رہ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، اور اب وہ قرب قیامت کے نزدیک، قرب قیامت میں زمین پر دوبارہ انشاءاللہ آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو جناب علی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اللہ نے پیدا فرمایا، اور جسم میں روح جب آئی تو وہ مکہ میں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ایک انداز سے گزری جہاں پہ وہ آدمی جو جانتا بھی نہیں تھا، اور وہ آدمی جو جانتے تھے آپ ان میں رہتے تھے، آپ بہت صادق تھے، آپ بہت امین تھے، اور آپ بڑے شرم و حیا والے تھے، اور کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت آپ میں نہیں پائی جاتی تھی کہ جس کو دیکھ کے کوئی اعتراض کر سکے۔ اور پھر وہیں آپ کی شادی ہوتی ہے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ کے بچے ہوتے ہیں، اور اس میں تجارت بھی آپ فرما رہے ہیں۔ اور پھر جب آپ پہ یہ جو زمانہ ہے، اس میں ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ اس کو بزرگ حضرات صوفیاء میں اس کو نام ہے خلوت کا زمانہ۔ تو وہ جو غار حرا ہے، وہاں پہ آپ جناب علی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، اپنے ساتھ ستو لے جاتے تھے، پانی لے جاتے تھے۔ وہ پہاڑ جنہوں نے دیکھا وہ بڑا مشکل پہاڑ ہے، اس پہ چڑھنا بھی بڑا مشکل ہے، اور پھر اس زمانے میں جب لوگ بھی بڑے کم تھے تو آپ سوچیں کہ کتنا مشکل کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن وہاں پہ غار میں گزارتے تھے، پھر نیچے تشریف لاتے تھے، اور پھر اس کے بعد کھانے پینے کے سامان لے کے چند دن رہ کے دوبارہ واپس چلے تھے۔ وہیں پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، پہلی آیات جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بھجوائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائیں، وہ سورۃ اقرأ بربک الذی خلق، یہ سورۃ غار حرا میں شروع ہوئی۔ اور پھر آپ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو خلوت تھی اس کا اینڈ کیا نکلا۔ اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی اور نبوت عطا فرمائی۔ پھر جب اعلان ہوا تو غار کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساروں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے تو تم مان لو گے؟ جی بالکل مان لیں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، اور پھر آپ امین بھی ہیں، یعنی کوئی امانت اگر رکھتا تھا تو آپ جیسی امانت رکھی جاتی تھی ویسے ہی آپ اسی طرح لوٹا دیا۔ تب آپ نے یہ فرمایا کہ جب اگر تم میری یہ بات تسلیم کرتے ہو کہ پہاڑ کے پیچھے اگر میں کہوں کہ فوج ہے اور تم پہ حملہ کرنے آ رہی ہے تو تم مان جاؤ گے، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ کہو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ۔
اور یہ جب اعلان ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آخری رسول ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول، تو یہاں اعلان نبوت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ سیرت مبارکہ پڑھیں، کتنے مسائل اور کتنی مصیبتوں میں وقت گزرے۔ اسی طرح آگے پھر ہجرت ہوئی، پھر مدینہ شریف میں اسلامی نظام کا ایک پوری بنیاد پڑی، اور پھر مکہ بھی فتح ہو گیا اس کے بعد چند سالوں میں، اور پھر جناب علی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری زندگی کا نمونہ اس سارے دورانی میں ہمارے لیے ملتا ہے۔ پھر آپ سے جو صحابہ نے سیکھا وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ قدم رکھ کے چلنے والے لوگ تھے، ان کی محبت تھی، ان کا ادب تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کس قدر جو اطاعت کا میں مادہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک دن مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر کچھ فرما رہے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، تو سامنے سے حضرت ابو ہریرہ تشریف لے آ رہے تھے، تو وہ ذرا دور تھے، درمیان میں ایک صحابی کہیں سامنے محفل میں کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو ابو ہریرہ جو وہاں تھے وہاں تک آواز گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ وہیں بیٹھ گئے، اور جب تک بات چیت ہوتی رہی تو وہ بیٹھے رہے وہیں جہاں راستے میں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ جب بات چیت ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ عبداللہ بن مسعود ہیں یا ابو ہریرہ، ان دونوں صحابی دیکھتے ہیں، تو آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے تھے؟ فرمایا آپ کے منہ سے آواز سنی تھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آ گیا تو میرے لیے اس کے بعد قدم اٹھانا جائز نہیں۔ یہ اطاعت کا یہ حد ہے، جو نبیوں کی یہ اطاعت اس لیول تک جنہوں نے کی وہ صحابہ کبار کہلائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بہت بڑے صحابیوں میں سے۔ ایک دن وہ اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہے تھے، وہ شہر سے باہر رہتے تھے، تو وہ جب پانی کنویں میں سے نکال کے ڈول، وہ جس انہوں نے نالی بنائی تھی جس میں سے پانی کھیتوں کو جانا تھا وہاں ڈال رہے تھے، تو وہ تین صحابہ جو کم عمر تھے انہوں نے دیکھا کہ بزرگ صحابی کھڑے، ابو ذر غفاری اپنا کام کر رہے، تو انہوں نے محبت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے ان کو سلام کرنے کے لیے آئے، تو ایک صحابی کا پاؤں نالی کے کونے پہ لگا اور وہ پانی بہہ گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کنویں سے ڈول نکال کے پانی ڈال رہے ہیں، پانی کتنے ڈول ڈلیں گے تو وہ کھیت میں جائے گا۔ تو جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو پانی سارا گر گیا، تو آپ کو بڑا غصہ آیا، تو آپ دوڑ کے نا اس پانی والی جگہ پہ کھڑے ہو، تو وہ صحابہ جو آپ کی طرف آ رہے تھے وہ بھی جا کے وہاں ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے سلام کیا، حضرت ابو ذر غفاری نے جواب دیا، اور میں پانی کس نے چھوڑا؟ ایک صحابی ہیں، انہوں نے جو تینوں میں سے ایک تھے، انہوں نے کہا جی جناب مجھ سے ٹوٹا ہے، میرا پاؤں لگا۔ تو آپ نے ان کو بڑے غصے سے دیکھا تو پانی کے اندر کھڑے تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ اور پھر بھی وہ صحابہ جلدی جلدی آگے آئے، انہوں نے کہا جناب حضرت صاحب آپ نے یہ کیوں اتنا وہ یہ عمل کیا کہ آپ غصے میں تھے، یا جو بھی معاملہ تھا تو کیا تھا ہمیں سمجھائیں۔ انہوں نے بہرحال وہ کھڑے ہو گئے، لیٹنے سے اٹھے اور اٹھ کے سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرمایا آؤ بیٹھ جاؤ، خیریت سے آئے تھے؟ کہا ہم حضرت جی آپ کو دیکھ کے آپ کو سلام کرنے کے لیے آ گئے۔ فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے فرمایا کہ جب کبھی غصہ آ جائے تو بیٹھ جاؤ، غصہ ختم ہو جائے گا، اگر بیٹھنے پہ بھی ختم ہوا تو لیٹ جاؤ، تمہارا غصہ کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو مجھے بہت شدید غصہ تھا اس لیے میں بیٹھ گیا، اور پھر بھی غصہ کام نہیں ہوا تو میں لیٹ گیا۔ انہوں نے کہا حضرت جی آپ ایک یا دو قدم پانی سے باہر آ کے بیٹھ جاتے تو کیا فرق پڑ جانا۔ ابو ذر غفاری کا بڑا خوبصورت جواب ہے، فرمایا میں جب مجھے حکم نبوی یاد آ گیا تو میرے لیے قدم اٹھانا جائز نہیں ہے، میں جہاں کھڑا ہوں وہیں بیٹھوں گا، جہاں بیٹھا ہوں وہیں لیٹوں گا۔
نہ کپڑوں کی پرواہ کی، نہ ان لوگوں کی پرواہ کی۔ تو یہ صحابہ گوار تھے جن کے لیے اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، رضی اللہ عنہم ورضوان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے یہ چیزیں آپ میں آئیں، اور اسی طرح صحابہ سے دین چلتا ہوا آج تک ہم تک پہنچا۔ تو یہ جو درود شریف ہے اس وقت بھی صحابہ یہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ تو درود شریف جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اگر ٹائم کے صرف درود شریف پڑھے تو اس کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور اللہ اس کو بہت زیادہ درجات، کیونکہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ایک حدیث بھی اس میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کتنا پڑھ کروں؟ فرمایا جتنا تمہیں آسانی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں دن کا چوتھا حصہ پڑھ سکتا ہوں۔ آپ پڑھ لو۔ کہا جی پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ پڑھتا ہوں، میں آدھا دن پڑھتا ہوں۔ میں پڑھ لو۔ پھر انہوں نے کہا جی میں 3 حصے دن کے پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے پڑھ لو۔ انہوں نے کہا جی میں اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتا ہوں، کر لو۔ تو انہوں نے کہا جی میں پورا دن درود شریف پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارے ہر کام کی کفالت اللہ لے لے، تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ سب کام اللہ کے ہو جائیں گے۔ تم درود شریف پڑھے ہو تو تمہارے پہ جو رحمتیں نازل ہوں گی، تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہوگا، تمہارے سارے کام اللہ کر دیں گے۔ بات یہ ہے کہ جناب علی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے سے بہت فائدے ہیں۔ دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں ہم درود شریف نہ پڑھیں، وہ دعا راستے میں معلق ہو جاتی ہے۔ درود شریف قبول ہوتا ہے، اس کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے، پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ دعا ان 2 درودوں کے درمیان میں اللہ کے دربار میں پیش ہو جاتی ہے۔ اللہ ویسے بھی سمیع ہے، ویسے بھی بصیر ہے، لیکن درود شریف کی قبولیت تو اللہ نے خود اعلان فرمایا کہ وہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور ان کے فرشتے درود شریف پڑھتے ہیں، اے مومنو تم بھی پڑھو۔ تو اس لیے یہ قبولیت ہی قبولیت ہے، اس میں ممانعت نہیں، اس میں نہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے اتنے بڑے فضائل ہیں۔ پھر بزرگوں نے اس پر بڑی محنتیں کی۔ ایک کتاب ہے ذریعۃ الوصول الی جناب رسول، یہ مولانا محمد ہاشم سندھی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا ایک اس میں سے خلاصہ بنا کے حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ایک کیا ہے، کتابچے کی شکل دی ہے اس کو۔ اس کا نام ہے مناجات مقبول بما ذریعۃ الوصول الی جناب رسول۔ یہ انہوں نے اکٹھے کر دی سارے درود۔ تو یہ کتاب اگر آپ لے لیں، اس میں دعائیں بھی ہیں، 7 دنوں میں تقسیم کی ہوئی ہیں، ساری دعائیں احادیث سے ثابت ہیں، اور اس میں درود شریف بھی ہے جو 7 دنوں پہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ وہ جو کتاب میں نے نام لیا مولانا محمد ہاشم سندھی کی ذریعۃ الوصول الی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں جو درود شریف ہیں یہ آپ پڑھیں۔ عام آدمی کو جو عوام ہے کم از کم 500 دفعہ یا ایک تسبیح تو ہر صورت میں پڑھیں، ورنہ 500 دفعہ ضرور پڑھیں۔ جو ذکر والے لوگ ہیں ان کو 1000 درود شریف کم از کم پڑھنا چاہیے، اور اس سے زیادہ ہو جائے تو ان کی ہمت کیا ہوگا، اللہ آپ کے اوپر برکتیں نازل کرے، اللہ آپ کے اوپر رحمتیں نازل کرے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب یہ باتیں ہمیں ان کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ ہمیں ان کا شوق اس طرح پیدا ہوا کہ جب ہم اپنے بزرگ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں کے پاس ہم نے وقت گزارا، اور اللہ نے ان کی اوپر جو اللہ کی رحمت تھی وہ رحمت کا الحمدللہ ہم لوگوں پہ بھی اثر انداز ہوئی، تو آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو درود شریف کا کم سے کم جو میں عرض کروں، یہ جو حضرات سن رہے ہیں 500 سے زیادہ تعداد مت ہی ہو، ہر صورت میں 500 دفعہ تو درود شریف دن میں ضرور پڑھے، پھر اس کے بعد دعا مانگے۔ کوئی بھی عبادت کریں اس کے بعد دعا مانگے۔ کیوں؟
دعا حدیث مبارک میں الدعا ہوا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعا ہوا العباد، دعا ہی عبادت ہے۔ تو آپ دیکھیں تو نماز میں بھی آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، باقی چیزوں میں بھی آپ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اسی طرح اب جب آپ نماز یا یہ درود شریف کی تصویر پڑھتے ہیں، آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، تو آپ وہ دعا جب آپ نے کام کیا ہے اس کے بعد آپ دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ ایسی ہے نا جیسے مزدور کو اللہ مزدوری دے، بندے کو مزدوری دے، اس نے کچھ کام کیا، اللہ بھی مہربانی فرماتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے مجاہدہ ہی اس کو کہہ سکتے ہیں، عبادت جو ہے وہ بھی ایک مجاہدہ ہے نا۔ آپ کا دل تو نہیں کرتا کہ آپ وقت نکال کے اور یہ کام کریں۔ نماز پڑھنے کو اکثر حضرات کا دل نہیں تھا کیونکہ نفس غالب ہے، تو نفس کو کمزور کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ نفس کو مار دیا جائے، نفس کے ساتھ سمجھوتا کیا جائے، اور یہ شرط باندھی جائے کہ اچھا اگر میری سے نماز رہ گئی تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، 10 20 50، وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو نفس آپ کا جب نماز کا ٹائم آئے گا آپ کو روکے گا نہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے جو بزرگوں سے سیکھا گیا۔ اسی طرح کوئی اور عبادت کی تو جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ میاں اس کے اوپر مہربانی سے وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اب دعا کے قبول ہونے کی 3 چیزیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا کہ ایک جیسی مانگی ویسی مل گئی، مہربانی ہوگی، شکر کا مقام ہے۔ ایک تھوڑی وقت سے قبول ہوئی، یعنی کہ آپ نے کہا اللہ میاں مجھے یہ فلانی چیز ایسے ہو رہی ہے، مجھے دے دیں یا میرا یہ مسئلہ حل فرما دے، وہ وقتی طور پہ نہیں ہوتا، تھوڑے دنوں بعد ہو جاتا ہے، تو وہ بھی قبولیت میں ہے۔ ایک قبول ہی نہیں ہوئی، یعنی آپ نے جو دعا مانگی وہ آپ کہہ رہے ہیں جی اللہ نے سنی نہیں۔ اللہ نے سنی ہے، وہ اگلے جہان جب اس کا اجر ملے گا تو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ میاں ہماری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی دنیا میں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک تقدیر کا حصہ ہے جو معلق کہلاتا ہے، وہ دعا سے، صبر سے، خیرات سے، بھائی چارے سے، نیکی سے اللہ پاک اس کو مہربانی فرماتے ہیں۔ اس میں سختی والا عنصر کم ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت چھوٹا موٹا مسئلہ حل، مطلب چھوٹی موٹی چیز جیسے خون نکلنے کا لکھا ہوا ہے تو پاؤں سے نکل جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا، پٹی باندھیں گے 2 4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن خدا نہ خواستہ آنکھ سے نکل گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ ایک معاملہ ہے تقدیر میں لکھا۔ تو آپ نے دعا مانگی کہ اللہ میری حفاظت فرمائے، اللہ مجھے مصیبت سے بچائے، تو وہ جو بڑی آفت آنی تھی وہ نہ آئی، آپ کو چھوٹی آفت آ گئی، ذرا سا پاؤں میں سوئی لگ گئی یا تیر لگ گیا، بس خون نکل گیا، اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ لیکن اگر آپ نے دعا نہ مانگی ہوتی اور صدقہ خیرات بھی نہ کیا ہوا تو آپ کو نقصان زیادہ ہو جائے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جس کو میں سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ دعا مانگیں۔ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ حدیث مبارک میں آپ کو بتائی۔ تو آپ جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں، اللہ سے ہر چیز کو طلب کریں، اللہ مہربان ہے۔ آپ درود شریف پڑھ کے دعا مانگنا شروع کریں اور اپنی مصائب، اپنی مصیبتیں، اپنے مسائل اس میں مانگیں، اللہ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے دعا مانگیں اور اس کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ آپ کی یہ دعا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما لیں گے۔ تو درود شریف پہ بہت زیادہ کوشش کریں۔ اگر آپ 500 تو ختم کم از کم ہی پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو ایک تسبیح سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ اس کو 2 3 4 5 پہ جائیں۔ اہل ذکر حضرات 1000 سے کم درود شریف نہیں ہے بھائی، پڑھنا ہی پڑے گا یہ ہر صورت میں، کیوں کہ ایک عام ولایت ہے، ایک خاص ولایت۔ ہر آدمی اللہ کا ولی ہے، یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جو لوگ ذکر اذکار میں آتے ہیں تو یہ ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ یہ مقامات ہیں جو آپ کے سبق اس بات میں چلتے ہیں۔ تو جب آپ کو اللہ نے اتنی مہربانی فرما دی کہ آپ کو اتنی سمجھ فرما دی، آپ کی باتوں میں آسانی ہوگی، آپ کو خلوص مل گیا، آپ کے اندر کی بیماریاں ختم ہوگی، تو پھر یہ عبادات کے اوپر آپ کا رجحان اچھا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ دعاؤں کا اہتمام بھی زیادہ کریں۔ یہ جو آج کا دن تھا عاشور، یوم عاشور، یہ بہت بڑا دن تھا،
اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس دن میں جو اپنے گھر میں رزق اولاد پہ، بچوں پہ، اور ادھر ادھر جو آپ کے ہمسایہ گان ہیں یا آپ کے دوست احباب ہیں، وہ زیادہ وافر مقدار میں ذکر رزق جو ہے وہ ان میں اچھا کھانا پکائیں گے، دوست احباب کو بھی کھلائیں، ادھر ادھر گھر والوں کی جو پڑوسی ہیں ان کو بھی دیں، غرباء میں بھی تقسیم کریں، تو سارا سال آپ کے رزق میں برکت رہے گی۔ پھر اس دن روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اس دن بنی اسرائیل پہ جو عذاب آیا تھا وہ بھی اسی دن جمعے کے یہ یوم عاشور کے دن ان کو معافی ہوئی تھی، اور بھی قوموں پہ جو عذاب آئے وہ اس دن ہوئے۔ تو یوم عاشور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دن روزہ رکھو، چونکہ یہودی بھی اس کے دن روزے رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا 9ویں 10ویں کا رکھ لو یا 10ویں 11ویں کا رکھ لیں، 2 دن رکھو کہ یہود سے آپ کی مماثلت نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیز بات یہ ہے کہ درود شریف میں زیادہ آپ اپنا زور لگائیں، اس سے آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی، اس سے آپ کے گھر میں رحمتیں آئیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک رابطہ جڑے گا، کیونکہ آپ جب بھی درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے آپ کے نام کے ساتھ۔ تو جب آپ وہاں جا کے درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے اور جواب دیتے ہیں، جب آپ دور سے پڑھتے ہیں تو فرشتے لے کے جاتے ہیں جناب کی خدمت میں۔ اس لیے جتنا زیادہ آپ کا رابطہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اور اصل میں یہی چاہیے، ورنہ اس کے بعد تمہاری موت کے بعد تو یہ اعمال تو ختم ہو جائیں گے۔ ابھی وقت ہے، درود شریف کی زیادتی کریں، ذکر کی زیادتی کریں، نمازوں کا دھیان رکھیں، اخلاص سے اور خلوص سے پڑھیں۔ اللہ آپ کو مجھے سب کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مراقبے کے لیے بیٹھ جائیں، یہ نیت کر کے کہ جناب علی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس سے اللہ کا نور، اللہ کی روشنی سارے صحابہ اور ہمارے جتنے سلسلے کے بزرگ ہیں سب کے سینے سے ہوتی ہوئی ہمارے سینے پہ آ رہی ہے، یہ نیت کر کے دل میں اللہ 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 کرتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ وہ رحمتیں جو آپ نے فرمائی وہ ہم پہ نازل کریں، اور اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیں، ہمارے دلوں میں جو زنگ ہے اللہ اس کو دور فرما دیں۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو سب کو ہدایت نصیب فرمائیں، ان کو اپنا بنا لیں، ان کو اپنے کاموں میں لگا لیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لیں اور اپنے کاموں میں لگا لیں۔ اللہ آپ مالک ہیں، خالق ہیں، سب چیز آپ کی ہے، اور ہم میں سے کسی کی کوئی چیز نہیں، سب دعوے آپ کے ہیں، سب کچھ آپ کا ہے۔ ہم جب دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے، جب دنیا سے جائیں گے اللہ خالی ہاتھ جائیں گے۔ ہر چیز آپ کی ہے، آپ ہی لے کے آئے تھے، آپ ہی لے کے جائیں گے۔ اپنی جناب سے مہربانی فرمائیں، اللہ ہم سب معاف فرما دیں، ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما دیں، ہمارے ملک میں جو شر اور فتنے
بہت زیادہ سر اٹھا رہے ہیں، اللہ ان سب کو ختم فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، برکتیں جو ختم ہو رہی ہیں اللہ وہ نصیب فرمائے، اللہ ہمارے حال کو رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کے اوپر اپنا فضل فرمائے، اللہ ہمیں قرضوں اور مرضوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ آپ مالک ہیں، آپ خالق، آپ ہی کے دست قدرت میں ہر چیز ہے۔ ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم اگر اپنی مرضی سے کوئی ہاتھ بھی اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتے، یہ آپ کی مہربانی سے ہو رہا ہے۔ ہماری آنکھ کی جو یہ جھپکنا ہے یہ بھی آپ کی مرضی سے ہے، ورنہ اگر آپ نہ چاہیں تو ہماری آنکھیں جھپک نہیں سکتے ہم لوگ۔ اپنی جناب سے ہمارے کو فضل فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقنا عذاب النار يا عزيز على خير وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم آمین یا رب العالمین۔ یہ ہمارے بزرگوں میں ایک بات چلی آ رہی ہے جو ہم سب کرتے ہیں کہ مراقبے کے وقت ہم اپنے منہ پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ یہ اس سے یہ کیوں ڈالتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی تو یہ آپ کی عادت مبارکت ہے، چیڑے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اسی کی سنت میں ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جب آپ مراقبے میں بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرنے بیٹھتے ہیں تو اپنے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی، آپ کا دھیان بٹنے سے رہ جاتا ہے۔ اس لیے منہ پہ چادر ڈالی جاتی ہے، نقشبند استادوں میں اس کا رواج ہے اور یہ چلا۔ حضرت جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تجلیات صفات ثبوتیہ، اس میں حضرت بیاق وقت صفات ثبوتیہ، بیاق وقت ایٹ اے ٹائم ہم حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو فیض آ رہا ہوتا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جی فیل سے، تو جی ایک ہی مراقبہ، ایک ہی لطیفے میں ہم، اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں؟ جناب علی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مقام روح پر نبوت عطا ہوئی تھی، تو فیض جو موسوی فیض نوحی و ابراہیمی جو ہے وہ اسی مقام پہ ہے۔ تو آپ صفات ثبوتیہ میں نیت یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ جو فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ روح سے حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لطیفے پہ القاء ہوا، آپ یہ جو ہمارے مشائخ ہیں ان کا واسطہ دیتے ہیں کہ بواسطت مشائخ عظام وہ فیض ہمارے لطیفہ صفات ثبوتیہ، ہمارے لطیفہ روح پہ مہربانی فرما کر القاء فرما دیں۔ تو یہ فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس سے نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سینے پہ القاء ہوا کہ روح کی طرف سے آ رہا نا فیض، تو وہاں سے پھر ہم اس فیض میں سے ادھر سے حصہ لے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی، یعنی جو پوائنٹ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ذریعے سے جو فیض ادھر القاء فرما رہے ہیں وہ ہمارے سینے پہ بھی القاء فرما دیں ادھر سے ہمارے پیروں کے فیض۔ بات سمجھ آئی؟ جی اور سوال؟ آج ہمارے پاس کافی ٹائم باقی ہے، اگر کوئی بھی حضرت صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، سارے حضرات جو ہیں لطیفہ قلب جو ہے یہ آپ کی بائیں جانب، یہ جہاں پہ مردوں کی جیب ہے، یہ جو ہمارے بائیں جانب ہے، یہ اس میں یہ جو ہمارا یہ جو نپل ہے ہمارا، یہ اس کے 2 انگلی لیفٹ سائڈ پہ پیچھے کر کے ہے لطیفہ قلب کی جگہ، یا یہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا یہ جو جیب ہے نا مردوں کی جیب، اس کا لیفٹ والا کونا یہ اسی جگہ آتا ہے جہاں پہ ہے، اس سے 2 انگلی پیچھے آپ قلب ہے، آپ خیال سے اس
اکبر اللہ 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 اللہ، یعنی زبان نہ ہلے، خیال سے آپ کرنا شروع کریں تو یہ لطیفہ قلب جو ہے یہ اللہ اللہ کرنے لگ پڑتا ہے. اور یہ جب اللہ اللہ کرے گا تو آپ کا تعلق اس قلب سے جو عرش ملا سے اوپر یہ مقام ہے، اللہ نے یہ 5 مقام وہاں رکھے ہوئے ہیں، تو جب اس قلب پہ اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ بندوں کے سینے میں بھی موجود ہے، تو یہ اس مقام قلب سے آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے. اور یہ آپ کے اندر جو شہوات ہیں یعنی خواہشات ہیں، یہ ان کو آہستہ آہستہ کمی ہو جاتی ہے. تو جتنا زیادہ قلب پہ ذکر کریں گے، اصل لطیفہ قلب ہے، جب یہ جاری ہو جائے گا تو باقی لطائف بھی اللہ کے فضل سے اس پہ جاری ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک دفعہ چل پڑے یہ قیامت تک رکنے والا نہیں. اس میں بہت ساری مثالیں دیکھی ہوئی ہیں اپنی آنکھوں سے، تجربہ شدہ بات ہے. جن لوگوں کے دل اللہ اللہ کرنے لگ پڑتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، وہ چلتے ہی رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ 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 ہوتی رہتی. یہ تجربہ شدہ بات. جی جناب، کوئی اور سوال؟ کسی وقت بھی دن کے کچھ حصہ آپ مقرر کر لیں، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اس میں بیٹھ کے یہ اللہ اللہ کریں. اور جب آپ یہ معمول بن جائیں گے، یعنی روزانہ آپ یہ کام کریں گے، تو یہ پریکٹس کرتے 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 آپ کے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے گا. تو یہ معاملہ. جی پروفیسر صاحب، کوئی اور سوال؟ کوئی سوال نہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر اسرار شاہ بات کر رہا ہوں. سر میرا ایک سوال ہے، میں پوچھنا چاہ رہا تھا، جب پہلے شروع میں آپ نے بتایا تھا نا ذکر کرنے کا، جی سرور آتا تھا لیکن کچھ محسوس نہیں ہوتا، کیا کرنا چاہیے؟ سمجھ نہیں لگ رہی. اللہ کا نام ہے وہ تو لیتے ہی رہتے ہیں. آپ جب نئے نئے اسکول جاتے ہیں تو آپ کو ٹافیاں ملتی ہیں بچوں کو، ورنہ بچے اسکول جانے سے انکار ہی ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے، جب انسان نیا نیا ذکر شروع کرتا ہے تو اس کو بہت سرور بھی آ رہا ہوتا ہے، بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، تھوڑے دنوں بعد اس میں کمی ہو جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جب بچہ اسکول جانا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ ہوم ورک بھی ملتا ہے، کچھ اسکول میں کام بھی ملتا ہے. جب تک وہ کام نہیں کرے گا اس کو بنا اس کی پوری پٹائی ہوگی. ایسے ہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی لیے ذکر جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس میں ایک تو آپ کو متواتر کرنا ہے، پھر دوسرا آپ نے اس کو روزانہ کرنا ہے، اس میں ناغہ نہیں آنا چاہیے. تو یہ کچھ عرصے بعد جب یہ پک جائے گا، یہ خود بخود اللہ اللہ کرنے گا، پھر یہ آپ چھوڑیں گے بھی تو یہ نہیں چھوٹے گا آپ سے. تو جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ دور کے لیے ذکر نہیں کرتے، ہم اللہ کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے ذکر کرنا چاہیے، مزہ آئے نہ آئے ہمیں ذکر کرنا ہے. جی جناب. ٹھیک ہے سر، مہربانی. بڑی نواز. کوئی اور سوال جناب کسی کا ہو تو فرمائیں. میرا پوچھ کے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے میرا؟ جی نہیں حضرت، یہ بیٹا بول رہا ہے. جی فرمائیے. نہیں وہ ویسے پوچھ رہے، سوال پوچھ رہے تھے. جی جی فرمائیں. نہیں حضرت مجھ سے پوچھ رہا تھا، نیٹ کنیکشن ذرا ویک ہے اس کے بارے میں. اچھا آپ جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. حضرت یہ تقریباً 40 منٹ ہو گئے ہیں جو بند ہونے والا ہے. بہت شکریہ حضرت. اللہ حافظ. بڑی مہربانی جناب. السلام علیکم.